بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں سعدیہ عزیز، آج کے پروگرام کی میزبان، اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر فوزیہ عمر۔ 2023 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے قیام کا 50 سالہ سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ تعلیم سب کے لیے اور تعلیم آپ کی دہلیز پر کے منشور پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بلا تخصیص رنگ و نسل تعلیم کو پاکستان کے ہر گوشے میں پہنچانے والی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا شمار فاصلاتی نظام تعلیم کے حوالے سے ایشیا کی پہلی اور دنیا کی دوسری جامعات میں سے ہوتا ہے، کیونکہ پہلی یونیورسٹی یو کے نے قائم کی تھی، یو کے اوپن یونیورسٹی، اور اس کے بعد دوسری یونیورسٹی 1974 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نام سے پاکستان میں قائم کی تھی۔ اس وقت اس کا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی تھا۔ 2023 کا سال یونیورسٹی کے لیے اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سال یونیورسٹی کو باقی کنونشنل یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کامیابی کی کیا وجہ ہے؟ اس کامیابی کے پیچھے ان بہت سارے لوگوں کی محنتیں شامل ہیں جن کی محنت، کوشش اور کاوش سے آج اس یونیورسٹی کو میگا یونیورسٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یونیورسٹی کی گولڈن جوبلی کی تقریبات کے سلسلے میں ہمارے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یونیورسٹی کے ان بنیاد گزاروں کا انٹرویو کیا جائے، ان سے ملاقات کی جائے جنہوں نے اس یونیورسٹی کو میگا یونیورسٹی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور ان کا یہ خیال بڑی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ اگر ہم یونیورسٹی کے 50 سالہ تعلیمی سفر پر ایک نگاہ دوڑائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یونیورسٹی نے ہر دور کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ 1974 میں اس یونیورسٹی کا سفر خط و کتابت سے شروع ہو کر 2023 میں ڈیجیٹلائزیشن سے ہم آہنگ ہے، اور اس یونیورسٹی کو ایسے بہت سارے لوگوں نے اپنی خدمات سے نوازا ہے جن کو آج یاد کرنا ان کا حق بنتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے اپنے سابقہ وائس چانسلرز کے انٹرویو کا انعقاد کیا ہے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ صاحب کو، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے یہ وقت مختص کیا ہے۔ چلیے جی، یہ میرے لیے بھی باعث فخر بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلا کے یہاں پہ پرانی یادیں جو ہے اس ادارے کے ساتھ ان کو تازہ کرنے کا موقع دیا۔ ہماری آج کی یہ ملاقات ڈاکٹر صاحب سے بہت انفارمیٹیو اور بہت انٹرٹیننگ ہوگی، کیونکہ ہم ڈاکٹر صاحب سے نہ صرف ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں پوچھیں گے، ان کی پروفیشنل اچیومنٹ کے بارے میں بات چیت کریں گے، بلکہ ہم ان کے جو پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے۔ تو ہم اپنے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب نے 24 اکتوبر 2005 کو یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا، اور 2010 تک وہ اس یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ اپنے ٹینیور کو ختم کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ یونیورسٹی کے ساتھ بحیثیت کنسلٹنٹ منسلک رہے ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی کو ہمیشہ ایک ڈائریکشن دی ہے، ایک ویژن دی ہے، جس کو آج بھی ہم اس لیگیسی کو فالو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جب اس یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا تو اس وقت آئی ٹی کا ایک بوم تھا، اور لوگ اس یونیورسٹی کو بہت حد تک اس چیز کی ضرورت تھی جو کہ آئی ٹی کے شعبے میں اس یونیورسٹی کو آگے لی جا سکتی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ابتدائی زندگی تھی وہاں آپ نے اس کی اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا، کس شہر سے آپ کا تعلق تھا؟ شکریہ جی۔ میری پیدائش تو انڈیا میں ہوئی تھی، لیکن میرے والدین اپنی زندگی کا بہت سا اچھا حصہ جو تھا وہ لاہور میں گزارا۔ تو میں نے اپنی تعلیم کا آغاز سینٹرل ماڈل اسکول کا جو پرائمری سیکشن تھا، جسے جونیئر ماڈل اسکول کہتے تھے، وہاں سے شروع کیا، اور وہاں سے چلتے چلتے سینٹرل ماڈل اسکول کا ایک طریقہ رہا کہ اس نے ہر سال 300-400 بچوں کو میٹرک کے لیے بھیجا۔ اس میں سے کوئی 200-250 بچے اسکالرشپ لیتے تھے، اور اس کے بعد ان کا راستہ آگے جو کھلتا تھا تو وہ یا گورنمنٹ کالج جاتے تھے، یا پھر وہ ایف سی کالج جاتے تھے، یا اور لاہور کے اچھے کالجز میں جا کے اس کے بعد 2-1 سال وہاں تعلیم حاصل کر کے وہ پروفیشنل کالجز میں جاتے، کوئی میڈیکل میں چلا گیا، کوئی انجینئرنگ میں چلا گیا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ گورنمنٹ کالج سے یا باقی اچھے کالجز سے ماسٹرز ڈگری کر کے تو زندگی کے مختلف شعبوں میں جو اچھی پوزیشنز ہوتی تھی اس کے لیے جاتے تھے۔
تو میں نے جونیئر ماڈل اسکول لاہور سے شروع کیا. اس کے بعد میٹرک ہوا, پھر گورنمنٹ کالج چلے گئے. گورنمنٹ کالج سے میں نے زندگی کا جو سفر تھا اس میں پہلے سال سے شروع کر کے ماسٹرز ان انگلش کیا, اور اس کے بعد اس سال ہمارے کوئی 5 لوگ تھے. پنجاب یونیورسٹی ایگزام لیا کرتی تھی, تو 5 لوگ تھے جن کی 2nd ڈویژن آئی تھی. کسی کی 1st ڈویژن نہیں آتی تھی, یا آئی اس سال بھی نہیں آئی. تو 5 میں سے 3 جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سول سروس کا امتحان دیں گے. 2 ایسے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا اپنے طور پہ کہ جی ہمیں سول سروس میں نہیں جانا, ہمیں مزید تعلیم حاصل کرنی. ان میں سے ایک میں تھا, اور ایک میرا اور دوست تھا. اس نے بھی کینیڈا سے جا کے PhD کیا, اور میں نے انڈیانا یونیورسٹی USA سے جا کے اپنا ڈاکٹریٹ کیا. اس کے بعد میں واپس آیا IER میں, انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پنجاب یونیورسٹی کی جو ہے, وہ بھی امریکن ایڈ کے تحت ایک کانٹریکٹ کے تحت انڈیانا یونیورسٹی نے بنائی تھی. تو مجھے موقع ملا وہاں جانے کا. اس کے بعد جب میں ڈاکٹریٹ کر کے آیا تو IER میں ماسٹرز پروگرام ہو رہے تھے, MPhil ہوتا نہیں تھا ان دنوں. تو ڈاکٹرل پروگرام جو تھا وہ انہوں نے بنانا تھا. تو میری خوش نصیبی کا یہ کہ مجھے یہ موقع ملا ہیڈ آف دا کمیٹی کہ میں پہلا پاکستان میں ایجوکیشن کا PhD پروگرام شروع کروں. اور نہ صرف وہ پروگرام بنایا بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ پہلا کورس جو تھا اس کا وہ بھی میں نے اپنی ایریا آف اسپیشلٹی میں پڑھایا. اور وہ کورس PhD پروگرام آج تک چل رہا ہے. تو یہ چھوٹی سی مختصر سی بات میں نے آپ سے عرض کر دی. گویا انیشیٹو لینا آپ کی شخصیت کا ایک حصہ تھا. گورنمنٹ کالج لاہور, انڈیانا یونیورسٹی, اور انڈیانا یونیورسٹی سے واپس آنا. اس ساری گفتگو میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ آپ نے بائی چوائس اکیڈیمیا کو آپٹ کیا. جی. زیادہ تر لوگ تو پاور سٹرکچرز, بڑی گاڑی, سلیوٹ, ان کی طرف جاتے ہیں. سو آپ کا جو اکیڈیمک انٹرسٹ تھا جی, وہ کیا, اس کے پیچھے موٹیوز کیا تھے, ریزنز کیا تھی, وٹ کمپیلڈ یو ٹو؟ اس کے پیچھے جناب اگر جاؤں تو میرے والد سینٹرل ماڈل اسکول لاہور کے لانگسٹ سرونگ ہیڈ ماسٹر تھے. آئی سی. تو میری زندگی کا رول ماڈل جو تھا وہ تھے. وہ بھی چاہتے تھے کہ میں PhD کروں, لیکن ایک ان کا خیال یہ تھا کہ میرا سب سے بڑا پہلا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے. سب کے پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا تھا ان دنوں, اب بھی ہے. تو میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا, لیکن وہ داخلہ جو تھا وہ اس طرح سے میں نے ختم کیا کہ جو ہمیں کیڈیور ملا, ہم 3 بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو ڈائسیکشن کرنے کے لیے, وہ ایک نوجوان بہت خوبصورت عورت جو لوور ایکسٹریمیٹیز چلی ہوئی تھی, کیا ہوا اس کے ساتھ ہمیں نہیں پتہ, لیکن ہم شروع کیا کرتے ہیڈ اینڈ نیک سے ڈائسیکشن. میں اس کے چہرے پہ اسکیلپر نہیں لگا سکا, میں اس کو دیکھتا رہتا تھا. 2 ماہ میں نے ایسے گزارے. پھر میں نے ایک دن ہمت کر کے اپنے والد کے آفس چلا گیا. تو ان سے کہا, ابو جی آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں, لیکن میں یہ نہیں کر سکتا. وہ حیران ہوئے, کہنے لگے تم جس بس پہ چڑھے ہو ہر کوئی چڑھتا ہے, چاہتا ہے کہ میں اس بس پہ چڑھوں, اور تم اترنا چاہتے ہو. میں کہا جی. میں نے وجہ بتائی
میں نے کہا میں زبردستی جا کے میں بن بھی جاؤں گا لیکن میرا دل نہیں ہے اس میں. تو کہنے لگے پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا جو آپ نے ساری زندگی کیا وہی میں کروں گا. تو میں پھر واپس گورنمنٹ کالج چلا گیا, ایم اے میں داخلہ لیا, اور اس کے بعد وہ 5 لوگ تھے ان میں بھی آیا, لیکن 3 چلے گئے ادھر جسے آپ نے کہا پاور سیکٹر ہے, اور 2 چلے گئے اس طرف جو ایک پیشہ پیغمبری ہے. پیشہ پیغمبری ہے, اور ایک ایسا پیشہ ہے جس میں آپ کی کنٹریبیوشن ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے. جب تک رہیں گے تب تک دعائیں سمیٹیں گے اور سمت قوم کی درست کریں گے. بس جی یہ وجہ تھی. اور میں جب اپنا ڈاکٹرل ڈسرٹیشن لکھ دیا, کمپلیٹ ہو گیا, تو عام طور پہ اس پہ ہوتا ہے کہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اس کتاب کو ان لوگوں پہ. تو میں نے وہ ایک فقرہ لکھا تھا اس پہ, I dedicate this effort to my father and my teacher here at Indiana University who guided me from far and near. What a tribute. جی جی سر, آپ کا یہ فیصلہ جو آپ نے اس وقت کیا تھا, میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے, ہماری یونیورسٹی کے لیے ایک بہت اچھا فیصلہ ثابت ہوا, کیونکہ آپ نے یونیورسٹی کو ایک ایسی ڈائریکشن فراہم کی ہے جس لیگیسی کو ہم ابھی تک فالو کر رہے ہیں. وہ کمپیوٹرز, وہ جو آپ نے لائبریری بنوائی, وہ ساری چیزیں, ہم سب چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے, ہم جانیں گے آپ نے کس طرح سے, وہ آپ کا کیا ویژن تھا جس کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے یونیورسٹی کو آپ اس حد تک آگے لے گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں ابھی کہ آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے اپنی تعلیم کا, تو وہاں کا جو ایکیڈیمک ماحول تھا اس وقت کا اور آج کا جو ایکیڈیمک ماحول ہے, آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ فرق یہ آتا ہے جی نظر, گورنمنٹ کالج کے ایک شاگرد نے اپنی ایک کتاب نہیں, وہ بیسیکلی ایک رسالہ تھا, اس میں لکھا کہ یہ کالج ایک درسگاہ ہی نہیں, یہ ایک درگاہ ہے. جی, درسگاہ ہی نہیں, یہ ایک درگاہ ہے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہاں سے بڑے بڑے مشاہیر پیدا ہوئے. میں جب پڑھ رہا تھا ایم اے میں تو مجھے بھی فیض صاحب آ کے لیکچر دیتے تھے. کیا بات ہے. مجھے بھی وہ اصحاب جو آکسفورڈ سے ایم اے کر کے آئے, پہلی پوزیشن ان کی گورنمنٹ کالج لاہور میں لگی, اور اس کے بعد وہ ایونچولی ریٹائرڈ ایز فارن سیکریٹری. انہوں نے مجھے شیکسپیئر پڑھایا, اور نہ صرف مجھے پڑھایا, ہمارے 19-20 اسٹوڈنٹ تھے اس کلاس میں, اور ان سے جو رابطہ تھا وہ یہی تھا کہ جی وہ شیکسپیئر پڑھا رہے ہیں اور ہم ان سے شیکسپیئر کی کنٹریبیوشن کے بارے میں, خالی ہیملیٹ نہیں پڑھنا, یہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہ جو ڈسکشنز ہوتی تھی نا, وہ ایک خاص اسلوب تھا پڑھانے کا اور پڑھنے کا. تو وہ اس وقت کی بات ہے. آج جو میں دیکھتا ہوں اس میں وہ کمٹمنٹ کی کمی ہے. گورنمنٹ کالج میں بھی جو ایک ان کا آڈیٹوریم تھا جس کے اندر آکسفورڈ کے لیول کی ڈیبیٹس ہوا کرتی تھی, اسٹوڈنٹ یونین کی, یہ سب کچھ تھا وہاں. لیکن اب انفارچونیٹلی ہمارا جو ماحول ہے اس میں وہ ڈسپلن بھی نہیں رہا, وہ تہذیب بھی نہیں رہی, وہ روایات جو تھیں وہ ہم بھول گئے, اور ہم نے آرٹیفیشل چیزیں کرنی شروع کر دیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس میں وہ جرأت اظہار نہیں رہی. اس جرأت اظہار کا گم ہو جانا
ہماری روایات کو بھی ساتھ لے گیا، جس میں ایک تہذیب ہے کہ بھی سنو بھی اور سناؤ بھی، اور یہ سننے سنانے کا سلسلہ بنیاد ہے کسی معاشرے کو سمجھنے کی، اسے بنانے کی، اور اس میں اس جیسے مشاہیر پیدا کرنے کی جو ہم کیا کرتے تھے۔ بالکل درست بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے، اور آپ نے جرأت اظہار کی بات کی۔ جرأت اظہار کے ساتھ ایک اور جرأت ہوتی ہے انیشیٹو لینے کی۔ بالکل، آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ انڈیانا سے واپس آئے اور آپ نے کچھ ایسے انیشیٹوز لیے جو نہ صرف اس وقت کے حساب سے بڑے منفرد اور نئے تھے، بلکہ ان کی یونیورسیلٹی کا اندازہ آپ لگائیں کہ وہ آج تک پروگرامز قائم دائم ہیں۔ تو امریکن یونیورسٹی سے ایک ویژن لے کر پاکستان آنا، آپٹ کرنا پاکستان کو، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بس اب ایک زیادہ بہتر جگہ پہ چلے گئے ہیں، وہیں پہ ہم نے کریئر کو پرسو کرنا ہے۔ یو آپٹیڈ فار پاکستان، یور لینڈ، یور ہوم لینڈ۔ اپنے شہر میں واپس آپ آتے ہیں، اپنے ملک میں واپس آتے ہیں، اور پھر وہاں پہ آ کے آپ پروگرامز کو انیشیٹ بھی کرتے ہیں۔ کتنا سازگار ماحول آپ کو لگا اس وقت جب آپ وہ منفرد آئیڈیاز لے کر یہاں واپس آئے، اور آپ نے اس کو کتنا، آپ کے لیے ایٹ ٹائمز چیلنجنگ بھی ہوگا ڈیفینیٹلی، تو آپ نے ان چیلنجز کو کس طرح سے مینیج کیا؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ انڈیانا یونیورسٹی نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن جب میرا فائنل ڈسرٹیشن کا ڈیفنس ہو رہا تھا نا، تو میرے جو چیف کمیٹی کے ہیڈ تھے انہوں نے کہا کہ محمود، وی نو دیٹ یو آر سکسیزفل ٹوڈے، لیکن میں اپنی تیری ساری کمیٹی کو، اور جو آڈینس بیٹھی ہوئی وہاں ڈیفنس کے لیے اوپن انویٹیشن ہوتا ہے سب کو، جس نے آنا آئے، جو سوال کرنا کرے۔ تو انہوں نے کہا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی ہمیں کچھ چیزیں سکھائیں۔ یہ ایک ٹرمینڈس کمپلیمنٹ تھا۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ وہ چیزیں شروع ہوتی تھیں جو میری والدہ نے سب سے پہلے مجھے کتاب پڑھائی تھی نا، وہ تھی قرآن شریف۔ تو میں ایک سورہ، چھوٹی سی سورہ، اس کو اپنے مختلف اوقات پہ ایز اے اسٹوڈنٹ، گریجویٹ اسٹوڈنٹ، موقع ملتا تھا کہ جی انڈیانا کے بلومنگٹن کے ارد گرد کو چرچ والے ہوم ہاسپٹیلٹی کے تحت آپ کو بلاتے تھے، سوال کرتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ تو پہلے تو میں سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھ کے سناتا تھا ان ٹرانسلیشن، کہ جب مریم کے رضی اللہ تعالیٰ ان کے کنبے کے لوگ آ کے انہیں کہتے ہیں مریم تو نے یہ کیا کیا، وہ دوسرا رکوع میں وہ جواب دیتی ہیں کہ آج میں نہیں بتاؤں گی، آج یہ بچہ بولے گا۔ بہت سے لوگ جب یہ سنتے تھے نا تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ اسلام کیا؟ میں نے کہا جی میں آپ کو اپنا کچھ نہیں بتاتا، میرا کچھ اوپینین ہوگا، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، میرا قرآن یہ کہتا ہے، مجھے حکم ہے میں یہ سناؤں آپ کو۔ ان کا جواب تھا، میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ میں نہیں بتاؤں گی، میں نہیں بولوں گی، یہ بولے گا۔ وہ بولتا ہے بچہ، My birth is a miracle, my life is a miracle, my ascension is a miracle, and I am told to be kind to my mother. یہ ٹرانسلیشن ہے سورہ مریم کے دوسرے رکوع کا۔ تو یہ میں انہیں جب سناتا تھا نا تو کہتے تھے پھر جھگڑا کیا ہے؟ What's the difference؟ اچھا، اس پروفیسر نے جب مجھے یہ کہا نا کہ آپ نے بھی ہمیں کچھ دیا ہے، تو وہ یہ تھا۔ پھر جب میں واپس آیا
جو پی ایچ ڈی پروگرام کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو اس پروگرام میں ایک ہماری برٹش ٹریڈیشن آف ہائر ایجوکیشن تھی، جس میں پی ایچ ڈی صرف ریسرچ ہوتی ہے. علامہ اقبال نے کیمبرج، اس کے بعد ہائیڈلبرگ میں پی ایچ ڈی لی، لیکن وہ ان کی ریسرچ، اور وہ ریسرچ بھی جو تھی بڑی اچھی، انہوں نے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کے آرٹیکل جو 4 تھے ان پہ انہیں وہ پی ایچ ڈی ملی. امریکہ میں جب میں نے انڈیا سے پی ایچ ڈی کیا تو اس میں مجھے 120 کریڈٹ آورز میں سے 20 تھے ڈسرٹیشن کے، باقی تھے کورس ورک. اور وہ کیوں تھا؟ دونوں میں کیوں یہ فرق تھا؟ ان کا فرق یہ تھا کہ جی انگریز کہتا تھا کہ جی آپ جب آئیں گے یہاں پہ گریجویٹ سٹڈیز کے لیے تو آپ نے بہت سا کام پہلے کر لیا ہوگا، اب آپ نے بتانا کہ میں کیا نئی چیز لا رہا ہوں، وہ لکھو. اور یو ایس سسٹم والا کہتا تھا کہ جی آپ کو ریسرچ میتھڈالوجی جو ہے نا، سائنٹیفک ریسرچ میتھڈالوجی سیکھنی ہے، پھر اس کو اپلائی کرنا ہے، اور اس ایپلیکیشن کا نتیجہ آپ کا ڈسرٹیشن ہوگا. تو مجھے کوئی 90 کریڈٹ آورز کا کورس ورک جو تھا، مجھے ہی نہیں ہر ایک کو آج بھی کرنا پڑتا. تو جب میں نے وہ پی ایچ ڈی پروگرام بنایا تو نہ میں نے ان سے لیا نہ میں نے ان سے لیا، میں نے کہا اس کو کمبائن کرو. That's quite practical approach. کیونکہ ہمارے ہاں جب بھی بچہ پی ایچ ڈی کرنے آتا ہے تو اس سے پہلے جو بنیاد ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. So true. لیکن اس بنیاد کو اچھا کرنے کے لیے آپ کورس ورک اتنا رکھیے جتنی اس کو ضرورت ہو، اور اس کے بعد اسے کہیے آؤ اب اپنا وہ آئیڈیا جسے ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، جس کے بعد آپ نے کچھ دینا تھا دنیا کو. ریسرچ از ناٹ ریسرچ. ریسرچ ہے کہ آپ نے کیا پایا اور وہ آپ کیسے شیئر کرنا چاہتے ہیں. And that should be something innovative, something new. یہ میں نے انڈیانا سے سیکھا، اور انگلینڈ میرا آنا جانا رہتا تھا، تو وہاں کا جو سسٹم تھا ان کے لحاظ سے ٹھیک تھا. امریکن سسٹم جو تھا وہ یہ تھا. لیکن اگر آپ نے نوبل لاریٹ پیدا کرنے ہیں تو بیلنس کرنا پڑے گا. تو یہ سوچ کے ہم نے اس کی بنیاد رکھی اور اب بھی چل رہا. کیا بات ہے. جی سر، بہت اچھا لگا آپ کی یہ بات سن کر، جو آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے اسلام کا جو ایک تصور تھا، اصل تصور، وہاں پر رہ کر آپ نے اس کو کلیئر کیا. ہم نے دیکھا ہے کہ 2001 کے بعد کس طرح کی مشکلات آئیں، لیکن آپ اس سے پہلے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے تھے کہ آپ نے امریکا میں رہتے ہوئے اسلام کا ایک بیسک جو کانسیپٹ ہے، جو ایک امن کا پیغام ہے، جس طرح سے آپ نے دیا، بہت بہت یہ قابل تعریف بات ہے. سر، اب ہم آ جاتے ہیں ڈاکٹر فوزیہ کے سوال کو بڑھاتے ہوئے کہ آپ نے جو مغرب کے تعلیمی اداروں میں پڑھایا بھی ہے اور آپ نے وہاں سے پڑھا بھی ہے، آپ کو وہاں کے تعلیمی اداروں میں اور یہاں کے تعلیمی اداروں میں جو کنونشنل تعلیمی ادارے ہیں ان میں کیا فرق نظر آتا ہے بیسک؟ چلیے جی، فرق بہت ہے لیکن سملیرٹیز بھی ہیں. آپ نے فرمایا انٹروڈکشن میں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایشیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی تھی اور دنیا کی دوسری. میں جب وی سی بن کے آیا نا یہاں پہ، تو میرا پہلا جو ویلکم کے وقت میں نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ یہ دوسری یا پہلی نہیں ہے، یہ تیسری یونیورسٹی ہے اوپن. پہلی اوپن یونیورسٹی کون سی تھی؟ میرے علم نے
میری جستجو نے یہ بتایا کہ پہلی اوپن یونیورسٹی تھی مسجد نبوی، جہاں عورتیں بھی آتی تھیں، مرد بھی آتے تھے، کالے بھی آتے تھے بلال جیسے، گورے بھی تھے، قریش بھی تھے، بدو بھی تھے. اس کو آپ نے کہا ایٹ دا ڈور اسٹیپس. تو وہ یونیورسٹی تھی جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ قرآن ہمیں کیا دے رہا ہے، کیا ہدایات مل رہی ہیں اس میں سے. میں پھر ایک چھوٹی سی سورت کی ذکر کروں گا، والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ مین کائنڈ ان جنرل آر دا لوزرس. کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے انسٹنکٹ کہہ لیجئے، کچھ ایسے ارادے کہہ لیجئے یا انوائرمنٹ کہہ لیجئے، مین کائنڈ ان جنرل آر دا لوزرس except for those الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ دو چیزیں ہو گئی. faith, آمنو faith. Traditional definition of faith, ایمان. میری definition of faith, confidence in you. کیا آپ کے اندر یہ faith ہے؟ کیا آپ کے اندر یہ strength ہے کہ اس فیتھ کو لے کے رائچیس ڈیڈز پہ آئیں؟ تو یہ دو ایٹریبیوٹس ہو گئے. اور یہ چھوٹی سی سورہ پہلے کہتی انسان خسارے والا ہے، اس کے بعد کہتی ایکسیپٹ دوز الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اب جیسے فیتھ کو ہم نے بہت سے معنی دیے، حق کے بھی بہت سے معنی ہیں، الٹیمیٹ حق. لیکن جامعات کا حق وہاں کیا نکلتا ہے؟ وہ سچ کیا ہے جس کی ڈسکوری ہمیں کرنی ہے، اور وہ سچ جو ہے وہ آپ کو کامیاب بنائے گا. وتواصوا بالحق، اس کے قریب آؤ. اور اس کے بعد چوتھا ٹریٹ جو سکسیزفل لوگوں کا، وتواصوا بالصبر. اب صبر کے بھی بہت سے معنی ہیں، جیسے حق کے بہت سے معنی ہیں، جیسے ایمان کے بہت سے معنی ہیں. صبر جو میں نے سوچا اور جو میں نے پایا وہ یہ نہیں ہے کہ جی بس وہ دینے والا وہ لے جانے والا، صبر کرو. نہیں، صبر از ان مائی وے آف تھنکنگ، مائی انٹرپریٹیشن، جب میں نے سوچا اس کے بارے میں، اٹ از پرسیویرنس. لگے رہو، پیشن کے ساتھ لگے رہو. اور یہ جب وہاں بھی میں بات کرتا تھا، واپس آیا، اس کے بعد مجھے پھر امریکہ جانا پڑا. میں نے کافی زندگی کا حصہ وہاں 3 امریکن یونیورسٹیز میں ایز فل پروفیسر گزارے. گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے میں اس سورہ کو ان کے سامنے رکھتا تھا کہ ریسرچ کیا ہے، وتواصوا بالحق، اور صبر کیا ہے، پرسیویرنس. اور اگر آپ نے ہائی اسکول پرنسپل بننا ہے یا سپرنٹینڈنٹ بننا ہے سارے ڈسٹرکٹ کا، تو یہ 4 ٹریٹس پیدا کرو. یہ صرف یہاں نہیں، وہاں بھی. تو فرق آپ نے کہا، وہاں پہ لوگ سن لیتے تھے، ایسا ہی ہے. یہاں پہ کچھ لوگ بحث بطور بحث، سوچنا تھوڑا سا کم. اور یہ فرق ہے دونوں سسٹمز میں.
بالکل درست بات کی آپ نے. شروع میں کہا کہ سننے اور سنانے کے لیے جو ہمارے اندر پیشنس پیدا کرتا ہے, اور اگر ہمارے اندر وہ پیشنس نہیں ہوگی تو وہ کامیابی کی طرف نہیں آپ کو لے کے جا سکتا ہے. ایسے سر بہت اچھا لگا یہاں تک گفتگو کر کے. اب ہم آ جاتے ہیں آپ یونیورسٹی کی طرف, آپ کی اپوائنٹمنٹ کی طرف, وائس چانسلر. سر آپ ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی علامہ اقبال یونیورسٹی میں. چلیے جی, میں اپنی زندگی کے جو آخری 3 سال امریکن یونیورسٹی میں تھے نا, نسٹ نئی یونیورسٹی بن رہی تھی. اے نیو ایگزامپل, اے نیو ماڈل. اس کے ریکٹر جنرل شجاعت تھے. ان کو کسی نے بتا دیا کہ جی میرا پروفیشنل responsibilities in University of Illinois accreditation system ہے کہ میں یونیورسٹی آف ایلینوائے کے accreditation of teacher education program جو سارے تھے, میں ان سب کا ان کی accreditation باڈی سے کروایا کرتا تھا. وہ پھر سارا ایلینوائے بورڈ آف ایجوکیشن ایکسیپٹ کرتا تھا. خیر انہیں پتہ چل گیا کہ میں تھوڑا سا ایکریڈیٹیشن کے بارے میں, سسٹم کے بارے میں جانتا ہوں, تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ مجھے پتہ چلا ہی کہ آپ کے 2 اسپیشلٹیز ہیں, ایک کریکولم ڈیولپمنٹ ہے ٹیچر ایجوکیشن میں, دوسری ہے ایکریڈیٹیشن آف پروگرامز. ہم یہ نئی یونیورسٹی بنا رہے ہیں. اس یونیورسٹی کی ایکریڈیٹیشن ہم چاہتے ہیں کہ امریکن بورڈ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, ایبٹ کے نام سے جانا جاتا, اس سے کروائیں. اور یہ یونیورسٹی ایک آرڈینری یونیورسٹی نہ بنے بلکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی یونیورسٹی بنے. تو آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا ٹائم دے سکیں گے؟ میں نے کہا جی سمر آ رہا ہے, سمر میں فل پروفیسر جو ہے وہ اپنا ریسرچ کے لیے اپنے ملک میں یا کسی جگہ جانا چاہے تو جاتے ہیں. تو میں یہ آنے والا سمر اس میں آپ کو 1.5 مہینہ دے سکتا ہوں. کہنے لگے جی آ جائیے. نسٹ واز اے گلیم ان دی آئی آف جنرل شجاعت. وہ ایک چھوٹے سے آفس میں لال کرتی میں بیٹھے ہوتے تھے. تو میں آیا, ان سے ملا, تو میں نے کہا جی آپ نے مجھے بلایا ہے تو اگر ایبٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو میں وہ سارا کچھ لے آیا ہوں, آپ کو بتا دیتا ہوں, سسٹم ایک ہی ہے. کہنے لگے نہیں, میں یہ یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں وہ ایبٹ کے سٹینڈرڈ سے بھی آگے جائے. تو میرے بھی تھوڑے سے شیکنگ ہوئی. تو میں نے کہا جی ہماری دوستی اچھی رہے گی. اب آپ کہیے کہ پلان کیا ہے؟ آپ ایک آرڈنری یونیورسٹی نہیں بنانی چاہتے, آپ ایک ورلڈ کلاس یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. تو آئیے پھر دونوں اپنا سر جوڑتے ہیں. وہ ایک واحد شخص ہے, آج وہ ریٹائرڈ ہے, واحد شخص ہے جو لیفٹیننٹ جنرل انجینئر ان چیف آف پاکستان آرمی اپنے وقت کا, وہ فائل دبا کے تو ہر جگہ جاتا تھا. اور اس نے پورا ایک سیکٹر اسلام آباد کا کہنے لگا میں نے لے لینا ہے, اب مجھے بتاؤ اس کے اوپر کریں گے کیا. میں نے کہا جی یہ سٹینڈرڈز ہیں. اور پھر ان سٹینڈرڈز کو انہوں نے کہا کہ میرے 4 کالجز ہیں اس وقت, ابھی نصب بنی نہیں ہے, لیکن آرمی کے 4 کالجز تھے, کالج آف انجینئرنگ, کالج آف سگنلز, اینڈ اسی طریقے سے 2 اور تھے. تو کہنے لگے جی ان کو میں نے یونیورسٹی میں ڈھالنا ہے, لیکن وہ یونیورسٹی امریکن ایبٹ کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہو یا اس سے آگے جائے. تو میں نے کہا جی ان سارے کے جو کمانڈانٹ ہیں ان کو بلا لیجیے. ہم دونوں اس وقت تک بھائی بن چکے تھے انٹلیکچولی. تو ان کمانڈانٹ سے
وہ خود میجر جنرل تھا، کوئی لیفٹنٹ کوئی نہیں تھا، میجر جنرل بیٹھے ہوئے. تو ان سے میں نے کہا جی یہ مشن ہے، آپ پارٹنر بننا چاہتے ہیں؟ سب نے کہا جی ہاں. میں نے کہا جی یہ پروسیس ہے، یہ اسٹینڈرڈز ہیں، ان کو آپ نے اگر اپنانا ہے تو خالی کاغذی طور پہ نہیں، ان کو سمجھنا ہے کہ what do they stand for. تو وہ میں نے اسٹینڈرڈ دے دیے. میں نے کہا جی میرا 1.5 ماہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، لیکن آپ کا ہوم ورک ہے کہ بٹوین ناؤ اینڈ نیکسٹ سمر وین آئی کم بیک آپ نے یہ سسٹم آف ایکریڈیٹیشن اسٹارٹنگ ود اے سیلف اسٹڈی، آپ بتائیے کہ آپ کی اسٹرینگس اور ویکنیسز کیا ہیں، SWOT انالیسس کر لیجئے، پھر دیکھیے کہ جی آپ جانا کہاں چاہتے اور یہ اسٹینڈرڈز آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. اس کے مطابق اپنی ایک سیلف اسٹڈی تیار کیجئے چاروں. اگلے سمر میں آیا تو جنرل شجاعت نے ان سے یہ کام کروایا ہوا تھا. پھر وہ کہنے لگے کہ ناؤ وی آر پارٹنرز، یہ چاروں اور ہم دونوں. تو اگلا سمر جو تھا وہ اس کی امپلیمنٹیشن، سیلف اسٹڈیز کی ریفائنمنٹ، کہ اچھا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، ہاؤ کین یو کریٹ اے اسمارٹ انجینئرنگ یونیورسٹی آف دا 21st سینچری. یہ 20th سینچری میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. وہ بھی ولنگ تھے، جنرل شجاعت بھی ولنگ تھا، اور میں بھی جو دے سکتا تھا دے رہا تھا. یہ 3 سمر چلی ایسے. ان کو پورا سیکٹر بھی مل گیا، ان کو پیسے بھی مل گئے کہ جی ہم نے نس بنانی ہے، اور ساتھ ان کو سٹینڈرڈز مل گئے. اچھا یہ سارا سلسلہ ہوتا رہا، نسٹ بن گئی. آج دیکھ لیجئے کیمپس ان کا، اور آج ان کا رینک کیا ہے. یہ اس شخص کی ویژن تھی. وہ کہنے لگے جب میں جا رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی 3 یونیورسٹیاں ہیں اسلام آباد میں، قائد اعظم اور علامہ اقبال، یہ اوپن ہے، وہ کلوز رہتی ہے. موسٹ آف دا ٹائم یس. مجھے فقرہ یاد ہے ٹل ٹوڈے. اور تیسری اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی. ان تینوں کے وائس چانسلرز اپوائنٹ ہونے ہیں. تو اف یو ڈونٹ مائنڈ کین آئی ریکمینڈ یور نیم فار ون آف دم. نامینیٹ کرتا ہوں، آگے جو ہوگا سلیکشن پروسیس میں دیکھا جائے گا. HEC کے بن چکا تھا HEC اس وقت، اور اس کے پہلے جو چیئرمین تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان، وہ بھی جنرل شجاعت سے ہم خیال تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا تینوں یونیورسٹیز کا ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ ہم انٹرنیشنل دیں گے. میں نے اپلائی نہیں کیا تھا، جنرل شجاعت نے میرا نام اس میں ڈالا تھا. تو کہنے لگے میں نام ڈال رہا ہوں، اور اس کی سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ جنرل اپنا عطاء الرحمان صاحب نے بنائی ہے. تو میں نے ان سے بات کی ہے کہ اس کا آنا وہاں سے بڑا مشکل ہے، تو ان سے پہلے مل لو. So we had a day-long interview with عطاء الرحمان، جنرل شجاعت اور باقی سلیکشن بورڈ والے جو تھے. ہو گیا، میں واپس چلا گیا. کوئی 4 ماہ گزر گئے تو کوئی اطلاع نہیں. تو میں بھول بھال گیا کہ یہ کھیل تھا، کھیلا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر مجھے ایک دن ٹیلی فون آتا ہے، الیاس صاحب تھے آپ کے رجسٹرار. بالکل تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کب آ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہاں؟
کہنے لگے جی آپ کی تو اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے ایز وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. ہمارے پاس جنرل مشرف کے آفس سے یہ آ گیا ہے. وہ اس وقت ہمارے ریکٹر تھے سارے, اپنا چیف. تو کب آ رہے ہیں آپ؟ اب میری ایک بڑی بیٹی ہے جو لائر ہے, تو ہم ڈنر اکٹھے کر رہے تھے, تو میں نے انہیں بتایا کہ جی مجھے یہ کال آئی ہے تو کیا کیا جائے. تو میری بیٹی کہتی ابو آپ ہمیں بتا رہے ہیں یا ہم سے مشورہ کر رہے ہیں؟ میں کہا بھئی آپ سے مشورہ بھی کر رہا ہوں, لیکن یہ موقع ہے, میں نے ساری زندگی کے بہت حصہ یہ 3 امریکن یونیورسٹیز میں اب گزار دیا, تو اگر یہ ایک موقع مل جائے ایک یونیورسٹی بنانے میں, میں جو کچھ کر رہا تھا اگر ایک اور بن جائے تو کیا حرج ہے. میری بیگم نے کہا کہ لیٹس گو. اور میری بیٹیاں دونوں ہیں, دونوں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس عمر میں وہاں جا کے کیا کریں, وہاں تو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. یو ایس میں تو ریٹائرمنٹ وہاں پروفیسر کی ریٹائرمنٹ ایج ہی کوئی نہیں ہے. جی بالکل. اور ٹینیورڈ پروفیسر کو کوئی پریزیڈنٹ بھی نہیں نکال سکتا. ایگزیکٹلی. تو کہہ رہی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا اگر اللہ نے میرے لیے راستہ کھولا ہے تو میں کیوں سے بند کروں. میں آیا, پہلے ہی آفس جو ہے آپ کے وی سی کا اس کو تیار کیا ہوا تھا, انہوں نے ڈاکٹر عطاء الرحمان سے ملا, وہ کہنے لگے جلدی آؤ جلدی آؤ. میں نے کہا میں کانٹریکٹ تو ختم کر لوں اپنا. وہ کیا تو 2005 میں یہاں آ گیا. جو اپنے ساتھ لایا تھا وہ بہت سی وہی چیزیں تھیں جو لے کے گیا تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ پہلی دوسری نہیں, یہ تیسری اوپن یونیورسٹی. اور اگر اللہ نے یہ موقع دیا تو میں کون ہوتا ہوں. That's what brought me here. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. 2 چیزیں جو آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کی. ایک تو آپ کی جو انسپریشن ہے وہ کلام اللہ ہے. آپ نے ریفرنس دیا سورہ عصر کا, اور اس میں آپ نے کچھ کوالٹیز اور کچھ گائیڈنگ پرنسپلز کی بات کر دی جو آپ کو کامیاب بھی بناتی ہیں اور ایک لیڈر کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ڈیفینیشن آف فیتھ ان دی کانٹیکسٹ آف این آرگنائزیشن. فیتھ ان کی صلاحیتوں پہ کہ کیا وہ کر سکتی ہے, کیا پوٹینشل ہے اس کا. حق از یور ویژن, یور ڈیفینیشن, کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کے لیے کیا حق کا راستہ ہو سکتا ہے. اینڈ تھرڈ از صبر کے ساتھ, ڈیووشن, ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس کے پیچھے پڑ جانا. سو وین یو جوائنڈ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بیک ان دوز ڈیز, what was exactly your definition of haq? What was exactly your perception of the faith and potential of this university? And most importantly, پھر وہ صبر کا راستہ کیسے اختیار کیا. یہ ایک بڑی پریویلیجڈ پوزیشن سے آپ آ رہے تھے نا, اور جس طرح آپ نے نسٹ والی پوری ہمیں نریٹ کیا ہے اکاؤنٹ, تو اس میں لگتا ہے کہ آپ بہت ہوم ورک کرتے ہیں کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے. چلیے اب اس 4 باتوں کو جو آپ نے ذکر کیا ہے, پہلی اوپن یونیورسٹی سے کہتے تھے نا آپ, لندن میں, یو کے میں, اس کی نئی وائس چانسلر اسی وقت لگی تھی جب میں یہاں اپوائنٹ ہوا تھا. تو میں ادھر آتے ہوئے پہلے اس سے ملا. ونڈرفل. کہ تو کیا کرنا چاہتی ہے, روڈ میپ, تیرا روڈ میپ کیا ہے. اور اس نے پوچھا میں تو یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو بی بی سی کے سارے پروگرام ہیں وہ ہم بنائیں, جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے پروگرام ہیں وہ ہم بنائیں. تو اس میں سے جو ریسرچ نکلے گی اس میں کوئی عمر قید نہیں ہے, کب آپ نے آنا ہے, کب آپ نے گریجویٹ کرنا ہے, آؤ. تو اس میں سے جو نکلے گا وہ کنسٹرکٹیو ہوگا, کنٹریبیوٹنگ ہوگا. سو ٹرو.
وہ کریٹو ہوگا. 3 C's. میں جب آیا یہاں پہ تو یونیورسٹی اپنے 1974 موڈ میں تھی. ظاہر ہے بالکل ایسا ہی تھا. تو میں نے آنے سے پہلے جس یونیورسٹی میں تھا میں وہاں پہ ایک $20 ملین کا اسٹیٹ فنڈ لے کے نیو ویژنری ٹیچر پروگرام جو ایسے ٹیچر بنائے جو ٹیکنالوجی کو جانتے ہوں وہ گرانٹ لی امپلیمنٹ کر کے آیا. تو میں نے سوچا اگر ہم وہاں یہ کر رہے ہیں تو یہاں کیوں نہیں. یہاں اس وقت وی سی آفس میں ایک کمپیوٹر تھا, پرانا تھا. اسی طریقے سے بہت سا کام ہاتھ سے ہوتا تھا. تو میں نے کہا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور ہمارا پرنٹ شاپ بہت بڑی تھی, لارجسٹ پرنٹنگ پریس تھا اس وقت بھی. خیر وہ لیکن ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو پہلے 100 پھر 600 کمپیوٹرز لیے گئے, ساری فیکلٹی کو دیے گئے اور لائبریری میں ڈالے گئے اور ہاسٹلز میں ڈالے گئے کہ آپ کو اپنے ہاسٹل سے نکل کے آنا ہے, لائبریری تک آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں کمپیوٹر پڑے ہوئے 6, اس وقت 6 ہی تھے. آج جو ہے وہ ہر شخص کے پاس ہونے والا. خیر یہ سارا کچھ ہوا. اور کیسے ہوا؟ یہ سارے کیمرہ, یہ سارا اسٹوڈیوز جو تھے نا, یہ میں جائکا سے لے کے آیا. جی بالکل, آپ کو یاد؟ I remember I joined this university back in those days. ٹھیک ہے. اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ٹی وی پروڈکشن equipment was better than PTV. Yes, that's true. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس لیے لیا کہ ہمیں ٹرانزیشن کرنی ہے فرام اے پرنٹ میلڈ پرنٹ بکس کو تبدیل کرنا ہے. آپ کا پہلا FM اسٹیشن بنا اسی وقت بنا. یہ آڈیو ویژول پروگرام جو ہم بناتے تھے, جو لوگ اس کو دیکھ کے کبھی ہنستے تھے کبھی مذاق اڑاتے تھے, میں کہا نہیں یہ نہیں ہے, ہمیں اس طرف آنا. تو یہ شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کیمپس پہ بلڈنگز دیکھیے آپ کی, اسپیشس ٹالسٹ بلڈنگ Yes. جو میں نے کھڑے ہو کے بنوائی, ایکیڈیمک بلاک. ایکیڈیمک بلاک. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد جو تھی, ایک اور مسجد بنائی, اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک پرائمری اسکول ہے جو ہمارا لیب اسکول ہے. بالکل. ان کو کنیکٹ کر دیجئے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. سب سے بڑی بات جو تھی نا کہ فیکلٹی کو, ٹیوٹرز کو نہ صرف انفارم کرنا بلکہ انسپائر کرنا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس پہ اپنا پورا ڈالیے, سب کچھ ڈالیے, پھر دیکھیے کیا نکلے گا, کامیابی کیسے ملے گی. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں. فاؤنڈیشن بنی ہوئی تھی لیکن وہ انویسٹ ہوئی تھی ان بینکوں میں جہاں سے وہ کہتے تھے ہم سے انکم لیتے جاؤ, پرنسپل مت مانگو. انسیکیور. آج آپ کی فاؤنڈیشن جہاں پہنچی ہے وہ سیکیور, اور جو اس کا سائز ہے وہ دیکھیے. So true. اور اس سے جو بینیفٹس ہوئے, جب فاؤنڈیشن بنی اس میں لکھوایا میں نے کہ جی آپ پرنسپل کو ٹچ نہیں کریں گے, صرف انکم کو استعمال کریں گے. خواہ آپ نے کیمپس بنانا ہے کسی جگہ, خواہ آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہے, یہ کیجئے اس اپنے انکم سے.
پھر یہ سارا کچھ ہونے کے بعد میں اس یونیورسٹی کا پہلا پروفیسر ایمیریٹس ہوں. جی سر بالکل جی ایسے ہی. تو مجھے اس کنڈیشن میں جب میں نے دیکھا کہ ہم جس موڑ پہ کھڑے ہیں اس سے آگے کیسے چلیں گے، تو سینٹر آف ایکسلنس یونیورسٹی کے اپنے پیسے سے بنوایا، اور جس میں 3 چیزیں رکھی گئیں کہ ہم نے اپنے آنے والی جنریشنز کو بتانا ہے کہ ہم نے کیوں ایک سیپریٹ نیشن کا حق مانگا. واٹ از دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. وہ محمد بن قاسم سے تو ہم نے شروع کر لیا، لیکن اس وقت پاکستان نہیں تھا. اقبال کو پڑھیے جس کے نام پہ یہ جامعہ ہے، اس کا خطبہ الہ آباد پڑھیے، ان کے خطوط اور ان کی شاعری لیجیے، اور پھر دیکھیے کہ وہ آئیڈیالوجی کیا تھی. پھر اس کو کنیکٹ کیجیے قائد اعظم کے ساتھ، وہ کیا چاہتے تھے. ان کی اسپیچ ان دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی وہ دیکھیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ آزاد ہیں اور آزاد نیشنز کی رسپانسبلٹیز ہیں. بالکل ایسا ہی. اس میں تعلیم جو ہے وہ سب سے اول ہے. آج ہمارا آرٹیکل 25A کانسٹیٹیوشن میں ڈلوایا تھا ہم نے، اسٹیٹ ریسپانسبلٹی فار فری یونیورسل کوالٹی ایجوکیشن اپ ٹو 10th گریڈ. روز ٹی وی پہ آپ شوز دیکھ رہے ہیں 90 days میں الیکشن ہو جانا چاہیے. 25A نہیں پورا کرو گے تو یہ نہیں ہوگا. فری یونیورسل ڈیموکریسی بغیر یونیورسل ایجوکیشن کے نہیں بنتی. ایسا ہی بالکل ایسا ہی. اس وقت تک نہیں جب کریں گے تو دس ول بی اے گورنمنٹ آف دا فیو فار دا فیو بائی دا فیو. سو ٹرو. اور وہ فیو جو ہیں وہ آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے جو آپ چاہتے ہیں. دیٹس ناٹ دیئر پرائرٹی. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ڈر نہیں کہ جب تک یہ نہیں کریں گے. یہ یونیورسٹی بنی اس لیے تھی اور یہ اس کا مشن ہے. وہ پورا نہیں کریں گے تو 24-26 million boys and girls will stay out of school. وہ پورا نہیں کریں گے تو 40% of our children will be stunted. اور stunted children جو ہیں ان سے سوائے ٹیررسٹ کے یا بیگرز کے اور کچھ نہیں نکلے گا. اسی لیے وہ بیسک ایجوکیشن اس کا حصہ تھا. دس واز ناٹ اے یونیورسٹی فار دا ہائر ایجوکیشن اونلی، فرام بیسک ٹو ہائر. اب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ابھی جو آپ الیکشنز اور میڈیا کی بات کر رہے تھے، ایک چیز جو میں خود بحیثیت ایک طالب علم کے دیکھتی ہوں، سوشل سائنسز کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، وہ یہ کہ تعلیم پرائیورٹی نہیں ہے. ہمارے سیاستدانوں کے مینیفیسٹوز، پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز میں بھی وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی. پھر ہم جیسے لوگ بھی بہت اس کے اوپر نہیں ہوتے ہیں. یہ ہماری لمیٹیشن ہے، ہماری کوتاہی ہے. ایسی سچویشن میں آپ کو اپنی سپیس کلیم کرنی پڑتی ہے. آپ نے تعلیم کے لیے خود کنٹریبیوشن کرنی ہے، اپنا رول پلے کرنا ہے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ دینے کی سوچ کے ساتھ آتے ہیں. ورنہ تو کریئر بنانا ہے، میں نے پروفیسر بننا ہے، میں نے ڈین بننا ہے، وائس چانسلر بننا ہے، اور پھر ایک اچھی زندگی گزار کر بڑے بڑے ناموں میں اپنا نام شامل کر کے گھر بیٹھ جانا ہے. آپ کی یہ ویژن نہیں تھی. آپ واپس آئے، اوپن یونیورسٹی میں آپ آئے. ابھی آپ نے گفتگو میں آرٹیکل 25A کا ذکر کیا، جس میں یونیورسل ایجوکیشن irrespective of any difference, gender, class, creed, religion, education for all. Sure. You came here
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ود اے ویژن ٹو انکلکیٹ دس اسپرٹ آف دس یونیورسل ایجوکیشن. سو آپ نے آنے کے بعد وہ کون سے ایسے انیشیٹوز لیے کہ اس یونیورسل ایجوکیشن کو, وہ تو ہمارا موٹو تھا ہی نا بیک ان 1974, اس کو ایک کوالٹی یونیورسل ایجوکیشن بنانے کے لیے؟ دیکھیے جی, اس میں کچھ چیزیں جو ہوئیں آپ نے ذکر کیا ان کا, کہ کمپیوٹرز کی انڈکشن وہ اس وقت کیا جب 21 سینچری کا آغاز تھا, ایسا ہی ہے. اور آج وہ ایک ریئلٹی بن چکا ہے. اس کے بغیر زندگی کا کوئی پہلو بھی جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہو پاتا. آج 4th انڈسٹریل ریولوشن اسی کا نام ہے. ایک تو یہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو میں اپنا سمجھتا ہوں کہ آپ 2 پودے ہیں. آپ نے مجھے یاد دلایا کہ آپ 2005-06 میں آئیں. ایسے پودے لگانا جو تھا نا وہ میری سب سے بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ اس کو لے کے آگے چلیے. ہم کب ہوں گے, کب چلے جائیں گے. میں نے 4 کی بجائے 5 سال پورے کیے یہاں پہ, اور اس کے بعد I didn't ask for another term because I had another vision. آخری سال میں نے نیشنل ٹیچر ایجوکیشن ریفارم کا پروجیکٹ بنایا. USAID سے $65 ملین کا بجٹ لیا, اور وہ پری اسٹیپ نیشنل اسکیم جس کے تحت ہمارا جو 9 ماہ کا 8 ماہ کا ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہوتا تھا اس کو BEd آنرز اور AD وہ بنایا. وہ اس لیے بنایا کہ دنیا بہت آگے جا چکی تھی اور ہم ابھی اسی CTPTC میں پڑے ہوئے تھے. Chalk and talk and do whatever damage you can. وہ ٹیچنگ نہیں ہے. آج کی دنیا جو ہے وہ کچھ اور مانگ رہی ہے. ہمارا اسیسمنٹ سسٹم یہ نہیں تھا. اس میں صرف روٹ لرننگ کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا. 1 ٹیچر 1 ٹیکسٹ 1 ٹیسٹ and a diploma at the end. That's not the way life works. لائف کہتی ہے کہ آپ نے کیا سیکھا اور اسے آپ کیا کر سکتے ہیں. ہم نے سب کو بلوم ٹیکسانومی پڑھا دی, انہوں نے اچھا ٹیسٹ بھی دے دیا, لیکن کوگنیٹیو ڈومین کے ہائر گولز جو تھے وہ پہلے 3 میں دب گئے. یہ تھا چینج جو میں چاہتا تھا. اس میں کامیابی بھی ہوئی اور بنیاد رکھی گئی. یہ ٹرانزیشن ساری جو ہوئی یہ اسی سوچ کا, اسی فکر کا نتیجہ تھا. اور پھر میں جب بھی گریجویٹ کلاسز میں جا کے کبھی گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ سے بات کرتا تھا تو یہی کہتا تھا ان سے, دیکھو ہمارے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. ہمیں وہ کتاب دی ہے جو ایک آفاقی کتاب ہے. ہمیں اس میں وہ ہدایات دی ہیں جس سے معاشرہ بنتا ہے. میں نے زندگی کے 40 سال امریکہ میں گزارے. وہاں majority of people, there are dishonest people there also, وہ کیوں بنائیں گے؟ چھوٹی سی بات, وہ سچ بولیں گے اور اپنا حق آپ کے حق سے نہیں چھینیں گے. یہ بنیاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی. آج ہم آ گئے ہیں کہ جی ایجوکیشن ہے, ناظرہ پڑھ لو قرآن.
اور ہم بھول گئے مولانا روم نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نظر سے پڑھو گے تو الفاظ ملیں گے، اس سے پڑھو گے تو ہدایت ملے گی، اور اس سے پڑھو گے تو وہ ملے گا جس نے یہ دیا تھا. میں جب بھی یہ بات یاد کرتا ہوں نا تو مجھے نہ صرف اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ سارا کچھ لے کے چھوڑ دیا. ناظرہ پر ناظرہ کرتے جاؤ، اس میں کچھ نہیں نکلے گا سوائے مسکنسیپشن اور ثواب. ٹھیک ہے، اگر اتنا ہی لینا ہے تو وہ کام نہیں ہوگا جو نبی کریم کی ذمہ داری لگائی تھی، اور جنہوں نے اپنے آخری خطبے میں آپ سے کہا جو ہو سن لو، جو نہیں ان تک پہنچا دو. کہ یہ آپ کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتے چلے جاؤ تو آپ کی بھی فلاح اس میں ہے اور ایک فلاحی امہ بنے گی. انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہمیں. انہوں نے عمر جیسا شخص تیار کیا جنہوں نے ایز اے خلیفہ راشدہ کے طور پہ وہ کام کیا جو آج یورپین یونیورسٹیوں میں عمرز لاء کے تحت پڑھایا جاتا ہے. اور ہم عمر کو بھی یہ وہ شخص ہے جو روتے ہوئے بچوں کی آواز سن کے جاتا ہے بیت المال میں اور خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لا کے کہ میں جو ہوں مجھ سے یہ پوچھا جائے گا. ہم کیوں بھول گئے؟ اسرائیل ظالموں کا ٹولہ، ان کے ایک وزیر نے، وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر ان کو ایک اور عمر مل گیا تو ہم یہاں نہیں ہوں گے. سوچئے یہ جامعہ اگلے 50 سال میں اس ریوائیول کا کام کر لے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے. اس کو بھی درگاہ بنائیے. درگاہ بنائیے، بالکل. بہت مشکل کام ہے. سو ٹرو. لیکن یہ ہوگا انشاءاللہ. آپ اور آپ کے بعد آنے والے ان کو یہ دیتے جائیے سبق. ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اپنی کوشش ہم کرتے رہیں اور پھر چراغ سے چراغ جلتا رہتا ہے اور روشنی ہو ہی جاتی ہے. سر جس کے نام پہ آج یہ جامعہ جانی جاتی ہے ان کا صرف ایک شعر آپ کو دوں گا اگلے 50 سال کے لیے: سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ. صداقت کا یہ حق ہے، سچ ہے. صداقت کا، عدالت کا. جمہوریت اس کے بغیر نہیں بنے گی. شجاعت کا، ہمت. یہ کرو گے اس لیے کہ لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا. یہ اس لیے بنا تھا یہ ملک. ہم اپنی امامت سے بھول گئے. یہ راستہ پھر سیکھنا ہے. سبق پھر پڑھ. اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. اٹس نیور ٹو لیٹ. ٹرو. تو یہ ہے اگلے 50 سال کا مشن. پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے، اس کے سامنے جواب دیتے ہوں گے. اس نے ہمیں کہا کہ لا یکذبوا بالدین. وہ دن جو ہے اس کو مت جھٹلاؤ جس دن آپ نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے.
اس کا CPU بہت بڑا ہے, اس نے سب کو پرنٹ آؤٹ دینا ہے. ہمیں اسے یاد رکھنا ہے اور یہ یاد کراتے رہنا ہے. بالکل درست. آپ یہاں ہوں گے اس سوچ کے ساتھ. ٹائی تھوڑی سی بھی کر لیجیے گا. چلیے نیچے سے ٹائی. چلیے ٹھیک ہے جی. ایک منٹ میم ویٹ پلیز. بالکل درست فرمایا سر. آپ یہیں ہوں گے, آپ کی سوچ یہاں ہوگی اور آپ کی سوچ کی روشنی اور رہنمائی ہمارے ساتھ ہوگی اور ہمارے بعد آنے والے بہت سوں کے لیے ہوگی. چلیے جی. یہی انشاءاللہ ہمیں کامیاب بنائے گی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے یونیورسٹی کی کوالٹی انہینسمنٹ سیل کے اوپر کام کیا. آپ نے یونیورسٹی میں لائبریری کو وسعت دینے کے لیے کام کیا, کیونکہ آپ یونیورسٹیز کو صرف اور صرف علم کی درسگاہ اور درگاہ کے ساتھ ساتھ ڈسیمینیشن آف نالج, کریشن آف نالج کی ویژن پہ یقین رکھتے تھے. کچھ تھوڑا سا اس زمانے میں بتائیے, جب آپ یہاں پہ وائس چانسلر تھے تو آپ نے کن میگا پروجیکٹس, یہ اسٹرکچرل ریفارمز تو ہمیں نظر آ رہی ہیں, کیپیسٹی بلڈ اپ ہوئی فیکلٹی کی, یونیورسٹی کی, اسٹوڈنٹس کی فیسیلیٹیشن کے لیے آپ نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی انیبلڈ لرننگ ایوری تھنگ واز دیئر. لائبریری کی کیا کلیدی اہمیت تھی, اور پھر کوالٹی انہینسمنٹ سیل ایک نئی چیز تھی بیک ان 2004-05. پہلی یونیورسٹی تھی جہاں یہ بنا تھا. ٹھیک ہے جی. کوالٹی لفظ ہم بڑا استعمال کرتے ہیں. واٹ از کوالٹی؟ سرچ فار ایکسلنس, continuous search for perfection, not to be satisfied with what we got, but think how we can persuade others. That's what a teacher is. Yes. How we can persuade others to go beyond where we are. میں پھر آپ کو لے کے جاتا ہوں, نبی کریم نے ہمیں یہ اپنی سیرہ میں سکھایا, جو ہو اس سے آگے جاؤ. اور اس کا سبق جو ہے, پہلی ریویلیشن کیا تھی؟ اقرا پڑھو. آج ہمارے پاس کتنے الٹریٹس ہیں. What does this fact tell us? آج ہماری 259 یونیورسٹیز ہیں. For the few, by the few. Yes, so true. Unfortunate. ہمیں ہمارے یہاں ایک ڈسکشن ہو رہی ہے HEC میں بھی کہ جی ہم اپنے فوکس کریں, ہمیں باقیوں سے کیا ضرورت ہے. او بھائی, سٹنٹڈ یوتھ آپ کو جو فیڈر دے گا اسٹاک, اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہ اساتذہ پیدا کریں جو ہم نے کنسیپچولائز کیا تھا کہ یہ اساتذہ پری چائلڈہڈ, پری پرائمری, مڈل, سیکنڈری اور اس کے بعد آگے, ان سب کی کوالیفیکیشنز ڈفرینٹ ہیں. ہم نے وہ جو پری اسٹیپ پروگرام اسی کیمپس سے شروع کیا تھا. بالکل, آئی ریممبر. ہم نے وہ ٹیچرز کے جو اسٹینڈرڈس تھے, 10 اسٹینڈرڈز آف کوالٹی ٹیچنگ, وہ اسی جگہ بنے تھے, جو بعد میں نے یونیسکو میں پبلش کیے, یہ اسی جگہ سے بنے تھے. آج جو ٹوٹی پھوٹی K-12 اسکیم آف اسٹڈیز ہے, وہ اسی کیمپس پہ بنی تھی, جس کو ہم نے پشاور کی میٹنگ آف منسٹرز آف ایجوکیشن فرام آل پروونسز اپروو کروائی, اور مشرف نے اس کو لانچ کیا. اور اس میں پہلی دفعہ ڈیفائن کیا گیا کہ اسکول ایئر کے دن کتنے ہیں. کسی کو پتہ نہیں تھا. جب مرضی چھٹی ہو گئی, کوئی آ گیا تو چھٹی ہو گئی, کوئی چلا گیا تو چھٹی ہو گئی. وہ
and 30 days کا اسکول ایئر ڈیوائڈیڈ انٹو 2 terms یہ اسکیم آف اسٹڈیز میں ڈالا گیا تھا. یہی اسی کیمپس پہ بنی تھی. تو یہ ہیں وہ چیزیں ہیں جو بلڈنگوں کے علاوہ. صحیح بات ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو راہ ہموار کرنا تھا. اور مستقبل کی جو نسل ہے اس کی شخصیت سازی کے لیے یہ بڑی اہم چیزیں تھی. ایک پودا آپ نے لگا دیا, اب اس نے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ پودا اب ماشاءاللہ ایک تناور درخت ہے اور اب بہت سارے لوگ اس کے سائے سے فیض یاب بھی ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جی ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم یہ جاری رکھیں. یہ سفر نہ ختم ہونے والا سفر ہے. بالکل سو ٹرو. تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 50 تو گزر گئے. الازہر اس وقت دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے جو اسٹیبلش ہوئی اور جاری رہی. آکسفورڈ کیمبرج نہیں ہے. اور اگر ہم واپس جائیں تو پہلی اوپن یونیورسٹی کے خد و خال جو تھے, جو سیرت النبی نے ہمیں دیے تعمیر شخصیت کے لیے, اس کو اپناتے رہو تو 21st سینچری کے بعد جو بھی سینچری آنے گی آپ اس کے لیے تیار ہوں گے. بالکل درست. یہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو اس ڈگر پہ چلنے کی ہمت بھی دے اور وہ کامیابی بھی عطا کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. پروگرام کو سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں. میڈم آپ کچھ کنکلوڈنگ کوسچن کرنا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے کافی ٹائم لے لیا سر, اور گفتگو میں بالکل ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا. بالکل بھی نہیں ہوا. بالکل. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ٹیچر بھی رہے ہیں, آپ ایجوکیشنسٹ بھی رہے ہیں, آپ ایز این ایڈمنسٹریٹر بھی آپ نے کام کیا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ ان تینوں پروفیشنز میں سے کون سا شعبہ آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے اور کیوں؟ دیکھیے جی, جیسے میں نے عرض کیا کہ میری زندگی میں جو پرومیننٹ انفلوئنس تھا وہ میری والدہ اور میرے والد تھے. وہ میرے رول ماڈل تھے. ایز اے کلاس 1 گیزٹڈ آفیسر he lived without a car. انہوں نے اس کی ضرورت نہیں محسوس کی. وہ سائیکل پہ آتے تھے جاتے تھے. سینٹرل ماڈل اسکول اس وقت بھی اور آج بھی پاکستان کے پریمیئر اسکولز میں گنا جاتا ہے. He could have, لیکن انہوں نے سکھایا اپنی چادر کے اندر ہو. میں امریکہ گیا تو انہوں نے کہا بیٹے وہاں مجھے پتہ ہے آپ کو بہت سی ٹیمپٹیشنز ملیں گی. ڈونٹ اسپینڈ منی دیٹ یو ڈونٹ ہیو. قرآن کا سبق ہے, وہ انہوں نے انکلکیٹ کیا. دیٹس وائی ہی از مائی رول ماڈل. تو ہمیں جس نے انفلوئنس کیا نا وہ یہی چیزیں تھیں. میں بار بار انہیں کا ذکر کر رہا ہوں. ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر جو سورہ والعصر نے کہا تھا خاسرین میں سے ہوں گے. اور اگر فلاح میں جانا ہے تو وہ چیزیں کرو. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کانوکیشن بہت کم ہوتے ہیں, اور آپ کے ٹائم پیریڈ پہ یہ ایک بڑا یادگار واقعہ تھا. تو سر دو چیزیں, ایک تو ہم کانوکیشن کو ایک ریگولر فیچر کیوں نہیں بناتے؟ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک اہم دن ہوتا ہے وہ جب اس کی ڈگری کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اسٹیج پہ بلا کر, اور وہ ارن تو وہ کر ہی لیتا ہے محنت کر کے, لیکن ایک بڑا دن ہوتا ہے. تو آپ نے اس طرف توجہ بھی دی, تو تھوڑی سی اس کی کوئی یاد ہمارے ساتھ شیئر کریں آن اے لائٹر نوٹ, اور پھر ہم آخر میں آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری یونیورسٹی کے لیے ہمیں کوئی ایسا اپنے تجربے کی روشنی میں, since you have been associated with Allama Iqbal Open University in multiple capacities, not just the supreme leader but as a consultant, ابھی بھی ہم آپ کی طرف پریشان ہوتے ہیں تو دوڑ کے آتے ہیں اور آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آپ سے رہنمائی لیتے ہیں.
تو ان ٹرمز آف انرولمنٹ اسٹوڈنٹس کو ہم کس طرح مزید اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں؟ ایک تھوڑا سا آپ ہمیں اس پہ رہنمائی کروائیں گے، اور دوسرا آپ نے جو اگلے 50 سال ہماری ذمہ داری لگائی ہے اس کے لیے کچھ اہداف اگر آپ ہمیں دے دیں تو بڑا سوال ہے، آئی ایم سوری فار دیٹ، تو میموری سے شروع کر کے اس سوال پہ آپ سر میں ان کی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ایک اضافہ کرنا چاہوں گی، کیونکہ پاکستان کے حالات ہم سب جانتے ہیں کہ بجلی کا مسئلہ ہے اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ فار فلنگ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرز کو ہم نے بیچ میں شامل کر دیا ہے، ان کا ایکسیس ان اسٹوڈنٹس تک نہیں ہے، بہت مشکل ہے سر، اس چیز میں بھی ہمیں رہنمائی کریں کہ ہم اس کا الٹرنیٹیو کیا کر سکتے ہیں اپنے بہت سی چیزوں کا ذکر کر دیا جی. ایکچولی وی وانٹ ٹو آسک یو اے لاٹ بٹ وی نو یو ڈونٹ ہیو مچ ٹائم. چلیے جی، کانوکیشن. جی، کانوکیشن ایک رسم نہیں ہے، وہ ایک یوں کہہ لیجئے کانوکیشن از اے تجدید عہد. واہ. میں نے اس کانوکیشن کو جب پلان کیا تو اس لیے کیا تھا کہ ہم پھر یہ جو آج باہر جا رہے ہیں ان کے والدین کا شکریہ ادا کریں اور ان کو یہ انسپائر کریں کہ آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا. اور میں نے اس کے لیے بلایا کس کو تھا؟ اوپن یونیورسٹی یو کے کی وائس چانسلر کو، جب ہم نے دونوں نے اکٹھے اپنا وائس چانسلرشپ شروع کی تھی. اور وہ جب واپس گئی تو اس کا جو خط مجھے آیا تھا وہ یہی تھا کہ میں نے اتنی انتھوزیاسٹک گریجویشن کلاس نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، وہ تجدید عہد ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے جو پوچھا تو اس کے لیے میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سفر جو ہے یہ مشکل ہے، کیونکہ اس میں بہت سے بت توڑنے ہوں گے. میں لفظ بڑے سوچ کے استعمال کر رہا ہوں. بہت سے بت توڑنے ہوں گے. جب تک یہ بت نہیں توڑے گئے تھے کعبہ صاف نہیں ہوا تھا. اب جو مرضی سے آپ انٹرپریٹ کر لیں، یہ ہمارا فرض ہے. ایسا ہی ہے ٹھیک جی، ایسا ہی ہے. بالکل. سو سر 50 سالہ پیغام پلس دی گائیڈ لائن پلس دی اہداف. ہاں اچھا دیکھیے، میں نے کوئی 10 سال پہلے ایک HEC ویژن 25 بنائی تھی. اس میں 2015 میں لکھا کہ ہمارے سسٹم کو کوالٹی بھی چاہیے اور کوانٹٹی بھی چاہیے. 4 چیزیں کرنی تھی کہ ہمارا انرولمنٹ ود ان 10 ایئرز 7 ملین پہ جانی چاہیے، 15 سے 25 سال. ہمارے 7 ملین کا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ہمیں کتنی انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہوگی، لیکن اس سے بھی بڑھ کے اس میں ٹارگٹ رکھا گیا کہ ہمیں 10,000 PhDs فرام دی بیسٹ یونیورسٹیز آف دا ورلڈ کروانے. اس کے لیے ایکنیک سے پیسے بھی اپروو کروائے. انرولمنٹ، فیکلٹی. اس انرولمنٹ میں ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ اس وقت جب لکھی گئی تو ہمارا میل فیمیل جینڈر ریشو جو تھی وہ اراؤنڈ 37 فیمیلز تھیں اور باقی میلز تھے. کوئی قوم جب تک اپنے آدھے پاپولیشن کو علم کے زیور سے نہیں
संवारेगी वो आगे नहीं जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जो हमें मना किया गया था कि बच्चियों को जिंदा रेत में दफन ना करो। ये करते थे ना, बिल्कुल ऐसा ही था। ना इल्म ना बल्द रखना उससे बदतर है। बेशक। तो हमारा हदफ ये 15 साल का 10 साल का हदफ था 7 मिलियन। आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारा हमसाया ईस्ट में उसका टारगेट है कि उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डे तक, और हमारा भी उससे एक दिन पहले का है, 50% of boys and girls shall be in higher education. हम 13% पे पहुंचे हैं मुश्किल से। श्योर जेंडर इक्विटी बेहतर हुई है, लेकिन ये नीचे से शुरू होनी है। अहदाफ की क्या बात की, तो जेंडर इक्विटी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए, वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन मनी इकॉनमी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तालीम देगी। उसके साथ ही साथ हमें उन 24 मिलियन का फिक्र करना है जो स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखते। वो दरवाज़ा खोलना है, लेकिन खोलना इस अंदाज से है कि वो रिवॉल्विंग डोर ना हो। आओ और फिर थोड़े अरसे के बाद आप उन्हें बाहर फेंक देते हैं। ड्रॉप आउट रेट, इसको ठीक कीजिए। और ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, ये हमारा प्रायोरिटी होनी है। हम HEC में इस प्रोजेक्ट का मेरा आखिरी जो गोल है वो ये है कि हम 2025 to 2050 लॉन्ग रेंज प्लान बना के जाएं कि ना सिर्फ HEC ने क्या करना है, बल्कि इन तमाम 259 अरविंद का नंबर नहीं बढ़ाना, इसी को ठीक करो, इनको संवार लो। ये बहुत ज़रूरी बात, इनको संवार लो तो इसमें से हीरे निकलेंगे। अगर हम फैलाते चले गए बगैर किसी क्वालिटी एश्योरेंस के तो ये काम कुछ नहीं, वेस्टेड एफर्ट होगी। तो अब इस पे अब अगला साल लगेगा इंशाल्लाह, तो वो टारगेट्स हर यूनिवर्सिटी अपने बनाए। लेकिन जब तक हम यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन नहीं दे पाते, हमारी हायर एजुकेशन ट्रैक जो है वो शेकी रहेगा। जितनी मर्जी PhD पैदा कर लें आप, वो शेकी रहेगा। उसको ठीक कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें हुक्म दिया गया था। इसीलिए कहा गया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, इसमें से निकलेगा इल्म। ये आपका हदफ है। सो ट्रू, और ये जिम्मेदारी और इसके लिए अकाउंटेबल हैं हम सब। रोज घर जाने के बाद सोची कि आज मैंने क्या किया, हाउ प्रोडक्टिव वाज इट एंड व्हाट डिड आई प्रोड्यूस। बहुत अच्छी बात है। और बच्चों को, अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ये सिखाइए कि भाई आप सिर्फ लेने वाले नहीं हैं, आपने इसे रिटर्न करना है विद इम्प्रूवमेंट। जी, हकूक़ के साथ कुछ फ़राइज़ भी हैं जो ये आपने फ़राइज़ पूरे करने हैं। बेशक। ठीक है जी।
सर ये अच्छी बातें ही नहीं है खाली. सही बात है, ये बड़ी अगर ये रही अच्छी बातें खाली तो कुछ नहीं निकलेगा. इन पे अमल करना. ये मुश्किल बातें हैं, अच्छी बातों से ज़्यादा ये मुश्किल बातें हैं, और ये वो बातें हैं जिन पर अमल करना अब नागुज़ीर है. नागुज़ीर है, बिल्कुल. ऑप्शन नहीं है आपके पास, चॉइस नहीं है कि आप ऑप्ट कर लें. तो शुक्रिया करती जनाब, हूँ थैंक यू वेरी मच. हम प्रोफेसर डॉक्टर महमूदुल हसन पेट साहब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी खूबसूरत बातें की. और मैं ये समझती हूँ कि आपकी ज़िंदगी इस चीज़ का नमूना है कि आपने ना सिर्फ उन बातों को बताया बल्कि आपने ख़ुद उन पर अमल किया है, तभी आपकी ज़िंदगी इतनी कामयाब है. और आप उसका जो एक हक़ है वो आप अदा ऐसे कर रहे हैं कि आप दूसरों को भी उसमें शामिल कर रहे हैं. आपने जो यहाँ पे 5 साल गुजारे हैं, आप एक वो ट्रांजिशन का पीरियड था, उस ट्रांजिशन के पीरियड में आकर आपने यूनिवर्सिटी को बहुत आगे तक लेके गए. और मैं जो बातें रह गई हैं, क्योंकि मैं आपके उस दौर को मैंने ख़ुद देखा है, मैं वो बताना चाहती हूँ क्विकली. मैं उनको वो करना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब ने तालिब इल्मों के लिए, फैकल्टी के लिए बहुत काम किया. इसके अलावा यूनिवर्सिटी के लिए मैं ये बताऊंगी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए जो आज हम भी यूज़ कर रहे हैं. आपने जनरेटर लगवाए जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं. तो डॉक्टर साहब, मैं हर तरह से अपनी तरफ से, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूँगी. आपके इस सफ़र को हम हमेशा याद रखेंगे, ये कभी भी भुलाया नहीं जाएगा, ये रिकॉर्डेड भी है और रहेगा. और एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया तहे दिल से कि आप आए, आपने हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें बताई, और हमें टाइम गुजरने का बिल्कुल भी पता नहीं चला. जी व्यूअर्स, अब ये यूनिवर्सिटी के 50 साल जो सफ़र है, इसमें जिस शख्सियत ने भी इस यूनिवर्सिटी को मेगा यूनिवर्सिटी बनाने में एक किरदार अदा किया है, उससे आपकी मुलाकात करवाई जाएगी. तो अगले प्रोग्राम के लिए मुझे, सादिया अज़ीज़ और डॉक्टर फौजिया उमर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.